پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اسلام آباد میں آج بہت کچھ ہو رہا ہے اور آج ابھی فواد چودھری صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے باقی ہیں اور ایک لمحہ اہم ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں فواد چودھری صاحب موجود تھے, حماد اظہر تھے, شہباز گل صاحب تھے, وہ پر اعتماد دکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب کیا وہ پر اعتماد دکھ رہے ہیں صرف, یا پر اعتماد ہیں بھی, یہ تو اب 48 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا, اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے ان کی طرف سے اور کہا یہ گیا ہے کہ مجھے وزارت قانون کا قلمدان دیا جا رہا ہے اور صبح ہم عدالت سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی بیل کینسل کی جائے. اب یہ نئی درخواست مجھے نہیں معلوم کہ کس انداز میں ڈالی جائے گی, لیکن پہلے بھی جو کیس چل رہا ہے اور ضمانت کی ہر پیشی پر ایف آئی اے کی طرف سے عدالت سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ ان کی بیل کینسل کی جائے, لیکن ظاہر ہے وہ بیل پر چلے آ رہے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور طویل پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے اپنے اوپر بنائے جانے والے جو مقدمات ہیں اس پر تفصیل سے بات کی اور کہا کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اور آج ان کا جو لب و لہجہ تھا شہباز شریف صاحب کا, وہ اس میں بھی اعتماد جھلک رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہونے جا رہی ہیں, جیسے کل نئے سی ایم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب کیا وزیر اعلیٰ بن پائیں گے یا نہیں, نون لیگ کا امیدوار ابھی سامنے نہیں آیا. تو کیا ہوتا ہے, لاہور میں بھی ایک اہم چیز ڈیولپ ہو رہی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک سوال امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ منحرف اراکین جو ہے اس کے بارے میں حکومت نے کیا فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی کرنا ہے, اور فیصلہ کیا کیا ہے, کیا اسپیکر ان کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ تمام چیزیں آج پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. میرے ساتھ میں کمل شوزر صاحب موجود ہیں, MNA ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور علی پرویز ملک صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں اور MNA ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے اوریہ صاحب, یہ اعتماد دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں 177 ہو جانے کے باوجود جو حکومت ہے اس کے اعتماد کی کوئی وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں, اس اعتماد سے پہلے ایک اعتماد ہوئی تھی بے نظیر کے خلاف 1998 کے اندر. تو اس کا میں آپ کو 3 لوگوں کی گواہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بندے پورے کر کے نواز شریف صاحب کو دے دیے, اور وہ بالکل کانفیڈنٹ سے چھانگا مانگا میں انہوں نے بندوں کو رکھ لیا. اس کے بعد دوسری گواہی ہے جو کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی ہے, اور اس کے ساتھ نوابزادہ نصر اللہ کی. نوابزادہ نصر اللہ نے باقاعدہ نکلس روڈ پہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے حمید گل سے پوچھا کہ اب آپ وزیر اعظم کس کو بنانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ IGI کا صدر تو غلام مصطفیٰ جتوئی ہے, اس کو بنائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی غلام مصطفیٰ جتوئی روانہ ہو گئے وہاں سے, حیدرآباد سے. وہ کہتے ہیں جب میں ملتان کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا تو مسلم لیگ کے لوگ جو استقبال کر رہے تھے انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگانا شروع کر دیے. تو میں نے ملتان کے ریلوے اسٹیشن سے واپس ٹرین پکڑی اور حیدرآباد چلا گیا, کیونکہ مجھے گیم کا اندازہ ہو گیا تھا. اور جس دن وہ کانفرنس ٹیبل موو ہو رہی تھی تو ان کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے 3 ارکان جس میں احمد عالم انور تھے, جو ان کے نور شریف صاحب تھے, وہ اٹھے اور دوسری سائڈ پہ چلے گئے, اور نواز شریف صاحب نے خود 3 بندوں کو ادھر بھیج دیا. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ تو اکیلے نواز شریف تھے. یہاں تو باپ بھی ہے, یہاں تو زرداری صاحب بھی ہیں, یہاں تو مولانا فضل الرحمان بھی ہے, یہاں بہت سارے لوگ ہیں. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آخری جب تک وقت نہیں آتا, میں نے آپ کے سامنے پوری کہانی بتا دی اور 3 بڑے گواہ بتا دیے. جتوئی صاحب کے گواہی جو ہیں مظہر عباس صاحب بھی دیتے ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں ہمارے سامنے کہا تھا, ہمیں بھی انہوں نے بتایا تھا. نوابزادہ نصر اللہ کے زمانے میں موجود تھے, حمید گل صاحب نے مجھے خود بتایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے, تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. اب یہ جو آج سی ایم پنجاب کا استعفیٰ قبول کیا گیا اور کل اجلاس بلا لیا گیا, اس پر تنقید کی ہے شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اتنی جلدی کیوں ہے, یہ آپ ایک طرح سے دھاندلی کر رہے ہیں. ذرا سنیے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں
کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے. اور آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا, اور بات کر رہا تھا. آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پنجاب میں انہوں نے اجلاس تو بلایا 4 بجے, ان کا 5 بجے نامنیشن پیپرز داخل کریں. اندازہ کریں کون سی وہ بین الاقوامی سازش ہے جو اب انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سازش کو ناکام کرنے, اور 20 منٹ میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے پنجاب میں اپنے کاغذات داخل کریں. اس سے بڑی دھاندلی اور جھرلو کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ تو سر اس پہ بات ہو گیا. اب ایک اور جو ڈیبیٹ انیشیٹ ہوئی ہے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے جو خودداری کی کل پوری تقریر کی, اور خواجہ آصف صاحب نے اس کا بالکل ایک دوسرے اینگل سے تقریر کی. میں ذرا پہلے تو آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اور خواجہ صاحب پہلے سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا. ہمیں بڑا ناراض ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کا جی آپ رشیا کیوں چلے گئے, اور غصے ہو گئے ہیں. ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر اس کی پوری مدد کر رہے ہیں. وہ میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے, اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ہم کیا ہیں؟ میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا, یہ ہمارا قصور ہے. جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, ہو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ جو سب سے بڑا ٹریپ ہے ایڈ کی وجہ سے, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کمپرومائز نہ کریں. اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب نے بالکل مختلف بات کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی سن لیں. پہلے وہ نام نہیں لے رہے تھے, کہہ رہے تھے غیر ملکی سازش ہے, میں غیر ملکی طاقتیں ہمارے خلاف جو ہے سازش کر رہی ہیں. اب انہوں نے امریکہ کا نام لیا ہے. حقیقت پسند ہونا چاہیے. اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ IMF کے قرضے ہمیں نہ ملیں, ورلڈ بینک کے قرضے ہمیں نہ ملیں. ہمیں جو ہے FATF میں گرے سے بلیک میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے. GSP+ جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے. یہ سارے کے سارے سورسز جو ہمیں اس وقت زندہ رکھ رہے ہیں فائنینشلی اکنامکلی, وہ سارے کے سارے فورن سورسز ہیں. امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں مل سوائے یہ مراسلہ جو وہ لہرا رہے ہیں, اور وہ ہمارے امبیسڈر کا لکھا ہوا ہے. اس کو پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے. اس کو جو ہے اپنی مظلومیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. علی پرویز ملک صاحب ایسا موجود ہیں, لیکن اگر آپ علی صاحب اجازت دیں تو میں ذرا اوریہ صاحب کی رائے پہلے لے لوں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے, کس کے پاس زیادہ سٹرونگ آرگومنٹ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں حقیقت پسند ہونا چاہیے, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اوریہ صاحب. دوسرے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سپر پاور سے ڈر رہے ہیں. تو کیا کس کا موقف زیادہ بہتر لگ رہا ہے آپ کو, نون لیگ کا یا تحریک انصاف کا؟ دیکھیں میرے ساتھ تو میرا موقف تو 20 سال سے ایک رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے کہا تھا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, آپ کے 70,000 بندے مر گئے, آپ کا تورا بورا بن گیا. دوسروں نے کہا ہم غیرت سے زندہ رہتے ہیں. ان کو انہوں نے قطر میں بھی ریسیو کیا, انہوں نے واشنگٹن میں بھی ریسیو کیا, انہوں نے وہاں پہ ریسیو کیا. آج وہ غیرت سے زندہ, آج دنیا ان کو ریسیو کرتی ہے, آپ کو دنیا جوتے مارتی ہے. آپ نے 20 سال جس طرح کو گزارا. میرا تو آرگومنٹ بنیادی طور پہ یہ ہے, اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ غیرت سے کیا چیز ہوتی ہے. 3,000 ارب ڈالر, $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ منہ پہ دے ماری. دنیا کی بیسٹ پاسبل ٹیکنالوجی ان کے منہ پہ دے ماری. بائیڈن نے کہا 3 لاکھ فورس, the best possible training they can have, the best possible equipment they can have, the best possible intelligence support they have. اٹھا کے پرے ماری. غیرت تو ایک بڑی یہی جہان تک. اور یہ صاحب میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. علی پرویز ملک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, کنول صاحبہ بھی ہوں گی. 2-3 چیزیں ہم نے انیشیٹ کر لی ہیں اپنی گفتگو میں, اس پہ بات کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ کنول شوذب صاحبہ موجود ہیں, ہمارے ساتھ علی پرویز ملک صاحب موجود ہیں, اوریہ صاحب موجود ہیں. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ جس کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا اور پھر ہم نے گفتگو کو انیشیٹ بھی کر دیا تھا. لیکن یہ کنول صاحبہ ذرا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. یہ فواد چودھری صاحب نے جو آج کہا, انہوں نے کہا کہ مجھے وزارت قانون کا قلمدان مل رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں درخواست کرنے کے لیے کہ عدالت سے کہ ان کی بیل کینسل کی جائے, حمزہ کی اور شہباز شریف کی. یہ ایک دن کل کا رہ گیا, پرسوں ووٹنگ ہے, یہ ایک دن کے لیے مطلب یہ ایک دن کے بعد بھی اسٹیپ لیا جا سکتا تھا, یہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد.
دیکھیں آج مشاورت چل رہی تھی اور قانونی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. ایک دن ان کا رہ گیا ہے جو صبح سے پریشان پھیر رہے ہیں. تو اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان ہے, تو ان کی ٹیم میں جو مشاورت چل رہی ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اور جو یہ کوئی آج تو ان کے اوپر کوئی کنوکشن ہوئی نہیں ہے یا ان کی بیل کوئی آج کی تو ہے نہیں ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو ظاہر توجہ دلاؤ نوٹس کروانا پڑتا ہے ایٹ ٹائمز جب بھول جاتے ہیں لوگ. اور ہاں میں آپ کو بھی یاد کراؤں گی, بلکہ آپ اچھا کور کرتے ہیں سارے کورٹس کو. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہی محترم جو آج بڑا ڈیفنس پیش کر رہے تھے بیرونی قوتوں کا اور بکھلائے دکھ رہے تھے اور ایک آرٹیفیشل قسم کا انہوں نے سیٹ لگایا ہوا تھا, خود کو وہ اپنا وزیر اعظم بھی سمجھ رہے ہیں. یہ جو سب کورٹ میں جاتے ہیں نا پیشی کے لیے, تو یہ ایمبولینس ساتھ لے کے جاتے ہیں, کمر پکڑ کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے. اور ایک دفعہ پچھلے سال مئی میں ان کو جہاز میں سے آف لوڈ کیا گیا تھا کیونکہ یہ باہر جا رہے تھے, کیونکہ ان کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی, انہوں نے علاج کرانا تھا. لیکن جب سازشیں کرنی ہو, جب بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بننا ہو, جب ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنی ہے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ان کی دیانتداری, ایمانداری اور اچھا کام کرنے کی وجہ سے کہ ملک سیدھے رستے پر چل پڑا ہے, وہ گرانے کے کام کرنے, تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں, پینٹ ٹائی لگا لیتے ہیں, کوٹ پہن لیتے ہیں اور بڑے پرسکون نظر آتے ہیں, یا اسمبلی میں 6 گھنٹے اسپیچ کرنی ہو تب بھی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے بیان دینا ہو یا اپنا ان کا مقدمہ یا پیشی لگی ہو اس وقت یہ بھاگتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ عدالت کا رخ کیا جائے, اور جو تحریک انصاف کا تو مقصد ہی انصاف ہے. اور اگر عوام کو اتنے بڑے بڑے لوگ جو آ کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں اور یا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے پہلے ان کو اہل بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہے. سو اس لیے ٹیم جو ہے وہ تو کام کر رہی ہے. اور جو فواد چودھری صاحب آپ کو پتا ہے وہ لائر بھی ہیں, ان کا لا کیا ہوا انہوں نے, تو وہ لے کر جائیں گے اس کو مقدمے کو, اور میرے خیال میں لے جانا بھی چاہیے. بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ کہ عوام کے سامنے تمام حقائق اور اصلیتیں اور کلیاں کھل کے سامنے آئیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب, یہ بتائیے کہ کل پنجاب میں نیا سی ایم آ رہا ہے, کون امیدوار ہے مسلم لیگ نون کا؟ ہم سب کی خواہش ہے کہ آزادانہ خارجہ پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے, پر یہ خام خیالی کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنا پڑے گا. اپنی صفوں کے اندر نفرتیں جب آپ کم کریں گے تو پھر دشمن ہوشیار ہوگا, ادروائز جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ہر محاذ کے اوپر تیز ہو جائیں گے. تو میں ایک تو یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی ایک سیریس بزنس آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے جلسوں کے اندر خط دکھا کے اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے, اور اس کو اپنی سستی شہرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یقین مانیں میں اس جماعت کو یہاں پہ آپ کے پروگرام کے اندر آ کے ریپرزینٹ کر رہا ہوں جس میں جب ملک کے مفاد میں تھا تو امریکہ کی ساری خواہشات, ان کی ساری پیشکشوں کو ایک طرف رد کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے پاکستان میں کیے تھے اور پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور بنایا تھا, کیونکہ اس وقت یہ ہماری قوم کی ضرورت تھی. آج جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہے, آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو بیرونی خسارہ ہے وہ 8 مہینے کا تقریباً $12 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے, اور جو مہینے کا رن ریٹ آ رہا ہے تقریباً $1.5 بلین کا آ رہا ہے, اور آپ کا جو سالانہ تخمینہ لگ رہا ہے وہ 18 سے 20 بلین ڈالر کا لگ رہا ہے. اس کے اوپر 10-15 بلین ڈالر کا جو انہوں نے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے 3-3.5 سال میں ریکارڈ قرضے لیے گئے ہیں. تو یہ جو بوجھ ہے اگر یہ امریکہ کو unnecessarily غیر ضروری بنا کے اوپر چڑھائیں گے, اس کے بعد IMF کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہم کس طرح سے اس کو فائنانس کریں گے, یہ عمران خان صاحب کو منطق ہمیں بھی سمجھا دینی چاہیے. ورنہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں روز $1 سے ڈالر اڑتا جا رہا ہے, مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور یہاں پہ جس کی وجہ سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا, اس کا کس طرح سے ہم نے اس کے آگے بند باندھنا ہے. تو عمران خان صاحب جب یہاں پہ ہنری کسنجر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ صرف جذبات سے اکانومی نہیں چل سکتی, فورن پالیسی نہیں چل سکتی, جذبات سے نہیں چل سکتی. اس کا جواب تو میں لیتا ہوں آگے. آپ ذرا وہ پنجاب پہ کے معاملے پر بھی آ جائیں. جی دیکھیں, اب پنجاب کے اوپر بالکل آپ نے جو سوال کیا, میری اس پہ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آج انہوں نے جس طرح سے الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا ہے,
آپ جانتے ہیں 2-3 بجے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو لوگ امیدوار بننا چاہتے ہیں سی ایم پنجاب کے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 5 بجے تک فارم ایشو کروا لیں. تو اس کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ان کی جو بیڈ انٹینشنز ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ یہ اس طرح سے سپیڈیلی اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, ورنہ ایڈیکویٹ نوٹس ہو کے الیکشن کے یہ مرحلے کو آگے لے کے چلیں, اس میں سے جو بھی منتخب ہو کے آتا ہے ہمیں اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے. پر آج پرویز الہی صاحب جو پاکستان اس میں غیر قانونی چیز کیا ہو رہی ہے سب کو بتائیں نا, علی پرویز صاحب جو غیر قانونی چیز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جی غیر قانونی چیز نہ بھی ہو پر جمہوری رویے بھی تو کوئی مطلب رکھتے کہ نہیں رکھتے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یہی چیز انشور کرانی ہے کہ وہ جا کے ایوان کے اندر ووٹ نہ دیں. ایڈیکویٹ نوٹس کا کوئی مقصد قانون کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جمہوری رویہ تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل آپ پارلیمنٹ میں بحث کرتے ہیں علی پرویز بھائی صاحب, لیکن کل کسی نے بحث نہیں کی تحریک عدم اعتماد کے اوپر. کیوں نہیں کی نا, کیوں نہیں کی آپ اس کے اوپر بتائیں. وہ جس شخص نے آئین توڑا اور جو آئین کے اندر ٹائم لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر آپ یہ موشن کو ٹیبل کروائیں ایوان کے اندر, جس نے وہاں پہ آئین پہلے توڑا اس نے ایک دفعہ پھر جمہوری جو روایات ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا. آپ اس کو کٹیرے میں کھڑا کریں, میرے سے یہ سوال کائنڈلی نہ پوچھیں. اب جو آپ نے امیدواروں کی بات کی ہے, دیکھیں ان کی بدنیتی کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا. آج پرویز الہی صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن کے میدان میں آئے ہیں اور جو میں پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر بغاوت دیکھتا ہوں, اس کے علاوہ جو جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ ہے جس نے پرویز الہی صاحب کے کینڈیڈیچر کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے جو ان کا دھڑا ہے انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب کے کینڈیڈیچر کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے جو بھی امیدوار پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی بلیسنگز کے ساتھ میدان میں اترے گا وہ بھرپور نمائندگی بھرپور ووٹوں کے ساتھ وہاں پہ چیف منسٹر شپ سے کامیاب ہوگا. میری تو اس کے اوپر یہ سوچ ہے, پر گزارش کروں گا کہ کل 11 بجے انہوں نے جو ان ہیسٹ اپنا الیکشن کال کیا اس کا کل نتیجہ آ جائے گا, اور دیکھ لیجئے گا اگر اس سے کوئی مختلف ہوا تو میں آپ کے کٹہرے میں اس کے لیے جواب دوں گا. صحیح ہے. کمال چودھری صاحبہ, اکانومی جذبات سے نہیں چلتی, آپ کو ایک ریالٹی کی دنیا میں رہنا پڑتا ہے. آپ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, قرضے آپ نے مجبوراً لیے ہیں, آپ نہیں چاہتے تھے آپ کو لیے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے بہت ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں. آپ خودداری کا نعرہ لگا کر تو اکانومی نہیں چلا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو پھر انہوں نے چلائی کیوں نہیں؟ خودداری کا نعرے نہیں چلا رہے تھے اور پورا غلامی کے تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی پورے کر رہے تھے. پھر فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان کیوں گیا تھا؟ پھر کیوں ان کو ورلڈ بینک سے جو ہے وہ فائن ایشو ہوا تھا جب انہوں نے نمبر فجنگ کی تھی اسحاق ڈار صاحب نے؟ اور کیوں پاکستان پہ جو اتنا زیادہ قرضہ یہ چڑھا کے گئے, پاکستان کا جو جتنی معیشت ہے اس کا تباہی مچا کے گئے, اور دنیا میں کوئی انہوں نے پاکستان میں جتنی بھی لائنز تھیں قرضے لینے کی وہ چھوڑی نہیں ہے. دیکھیں خودداری اور جو غیرت کی الفاظ ہیں نا وہ ہمارا اس وقت استعمال کرنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ آدھی رات کو جو آصف صاحب نے, خواجہ آصف نے 3 پیچھے اپنے اور غلام کھڑے کر کے, جس میں شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق صاحب اور احسن اقبال کو کھڑا کر کے جس بکھلاہٹ میں جو بیانات دی ہیں, ان کے مطابق تو یہ تو سانس بھی جو آ رہا ہے ان کو, وینٹیلیٹر اور جو ڈرپیں ان کو لگی ہوئی ہیں وہ بھی امریکہ کی مہربانی سے آ رہا ہے. مجھے تو شرم آ رہی ہے اس بات پہ کہ علی صاحب اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. یہ ان کے حالات ہیں. یہ آپ وہاں جا کے پہلے بھی ان کی غلامیاں کرتے رہے, اب بھی خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور خودداری بھی تب ہی آتی ہے جب آپ کے اندر ہمت آتی ہے, جب آپ اپنے لوگوں کا سوچتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اکانومی اس طرح نہیں چلتی. تو 2016 میں آپ کی ٹیکسٹائل کیوں بند ہو گئی تھی؟ ہر انٹرنیشنل جو اس وقت کا جریدے تھے انہوں نے دکھایا ہے, بلومبرگ نے دکھایا کہ 5 لاکھ تو صرف مزدور جو ہیں وہ وہاں پر فیصل آباد میں بے روزگار ہوئے تھے, خودکشیاں کی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا. آپ بتائیں کیوں آپ کے ملک میں اتنی دہشت گردی بڑھی تھی؟ آپ تو بڑے خوددار تھے, آپ لوگ تو بڑے سمجھدار تھے, اور آپ تو غلامی کے تمام اصول پورے کر رہے تھے. 470 ڈرون اٹیک پاکستان میں کیوں ہوئے؟ آج جن کے ساتھ آپ پیٹی بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا نام زرداری صاحب ہے, ان کے دور حکومت میں جو CIA کے 4000 ایجنٹس کو یہاں پہ فری میں ٹھپے مار کے کیوں بلایا گیا تھا؟ اس وقت تو آپ میمو گیٹ لے کے تو پہنچ گئے تھے ان کے خلاف. وہی حسین حقانی ہے جو آج جا کے نواز شریف سے ملتا پھر رہا ہے, وہی اسرائیل کے ایمبیسڈروں سے مل رہے ہیں,
ہیں, وہی اجیت ڈیول کے جو بھیجے ہوئے وقت سے مل رہے ہیں, اور یہ چیزیں تو آن ریکارڈ ہے, اور پتہ نہیں کس کس سے مل رہے ہیں. تو باہر بیٹھ کے آپ کیا تماشے کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی تو آپ کوشش کر رہے ہیں. آج آپ سب کی سانس کیوں اکھڑے ہوئے ہیں؟ کل آپ مجھے دیکھیں, وزیر اعظم کی ابھی تقریر بھی نہیں ہوئی اور ادھر سے جواب وہاں سے بھی آنے شروع ہو گئے. امریکہ کا تو اس وقت تک نام بھی نہیں کسی نے لیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے یہ سارے ترجمانی کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے نانا کرنا شروع کر دیا, یا ان کے جو خریدے ہوئے جو آج کل سٹوجز ہیں 3-4 جو خود کو میڈیا اور صحافت کے علم بردار کہتے ہیں اور سارا دن جوڑ توڑ ان کے پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھ کے کرتے ہیں. یا آپ کے تعلقات اگر کسی ملک کے ساتھ خراب ہیں یا فورن پالیسی, اس کو جلسوں میں کیوں لے کر آ گئے؟ اس سے جلسوں میں لانے کی ضرورت کیوں محسوس؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ جلسوں میں فورن پالیسی نہیں لائی گئی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑا پڑھ لینا چاہیے فورن پالیسی کے بارے میں. یہ ڈائریکٹ تھریٹ دی گئی ہے ملک کے وزیر اعظم کو دی گئی ہے, اور اس میں باقاعدہ سازش ہے. اس میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کرنے سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا ہے, رجیم چینج کی بات نہیں کی گئی, وزیر اعظم کو چینج کرنے کی بات کی گئی ہے, عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ ان کو آپ کی اسی خارجہ پالیسی سے, آزاد خارجہ پالیسی سے تکلیف ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان چلے جاتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں تو آپ معافی مل جائے گی. تو یہ بتائیے اسد مجاہد, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ سازش بنا کے پیش کر رہے ہیں یا آپ کے اپنے سفیر کی آبزرویشن ہے؟ یہ اپوزیشن کا تو یہ نقطہ نظر ہے. آپ کے نیشنل سیکیورٹی, آپ کی نیشنل سیکیورٹی جس میں تمام آپ کے ادارے موجود ہیں, انہوں نے کل اعلامیہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے اور احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا. اب اس کی صحت پہ یا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ یہ ضرور شور مچا سکتے ہیں کیونکہ چور کی داڑھی میں تن کا. اور یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں لے کر آؤ. شہباز شریف صاحب چیخ رہے تھے کہ ہمارے سامنے نہیں رکھا. کل بلایا تھا انہوں نے, اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پہلے پتا ہے. یہ تو 6-8 مہینے سے تیاریاں کر رہی ہیں. مریم بی بی بیان دے رہی ہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں صاحب نے ان کو گھر میں بیٹھ کے مارا ہے, اور ان کا وہ طلال چودھری نے آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے پروگرام میں بتا دیا کہ فلانے ٹائم پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے, فلانی تقرریاں نہیں کریں گے. تو بھائی جان یہ باتیں اتنی آسان نہیں, اور جو سیکرٹ ایکٹ کی انٹرپریٹیشن کرنے پہنچے ہوئے تھے یا بتا رہے تھے, ان سے زیادہ بڑے لوگوں نے بتا دی ہے کہ جب آپ کے وزیر اعظم کو اور ملک کو ڈائریکٹ تھریٹس دی جائے تو اس پہ سیکرٹ ایکٹ نہیں لگتا. وزیر اعظم نے ذمہ داری کے ساتھ بات کی اور بالکل صحیح بات کی. لیکن میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آگے سے جو تردید آ رہی ہے اس میں ایک چیز ضرور یاد رکھیں. تردید یہ آ رہی ہے کہ ہم تو لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ہم نے گہری نظر بھی رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں کیا ہو رہا ہے. بھائی گہری نظریں آپ کیوں رکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ پاکستان میں ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ ڈی ریل اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ملک کی جو ہے سالمیت کے لیے, ملک کی جو ہے وہ قومی غیرت کے لیے اور ملک کی معیشت کو سیدھے رستے پہ لگا رہے ہیں, آپ کی غلامی سے آزاد کرا رہے ہیں, آزاد خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں, اس لیے آپ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, 2 سوال ہو گئے آپ کے, دو پوائنٹس. ہم کلونیلزم سے نکل کے امپیریلزم کا شکار ہوئے, دو باتیں آپ نے کی جعفر اور میر صادق جو یہاں بیٹھے ہیں, علی پرویز صاحب اس کے جواب دے دیں, پھر میں اور صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی چلیں, ایک تو بیچنے کا جواب دے دیں علی پرویز والی صاحب. اگر یہ ایک سفارتی کیبل ہے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس کو اسی طرح سے کیوں نہیں لیا گیا؟ کیوں اس پر سخت رد عمل آیا ہے؟ یہ صرف اب حکومت کا معاملہ تو نہیں رہا, اس میں تو آپ جانتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان سب کا اتفاق تھا کہ یہ انٹرونشن ہے, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو خودداری کے ساتھ ساتھ حقیقتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی اکانومی امریکہ کے ساتھ لڑائی کے بعد نہیں چل سکتی, تو اگر آپ کا یہی فارمولہ ہے تو کنول صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ پچھلے 30 سال میں اس فارمولے پر آپ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں خان صاحب, میں ایک بہت کمزور آدمی ہوں, میں وزیر اعظم صاحب کی طرح طاقتور نہیں ہوں, پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میں اس قسم کی جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کے چینل پہ آگے لے کے چلنا نہیں چاہتا. خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ڈسکس کرنے کا فورم یہ ٹی وی چینلز یا اس کے علاوہ جلسے یا اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے ان کو استعمال جو بھی کرے گا میری طرف سے وہ قابل مذمت ہے. اینڈ دس از ویئر اٹ اینڈز. جہاں تک یہ خودداری کا ہمیں لیکچر دے رہی ہے نا, تو ذرا جا کے ان کو گزارش کریے گا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب یہ بیٹھے ہوئے تھے نا, وہاں پہ جا کے جو انہوں نے ہمیں لیکچر دیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کتنی وائٹل ہے, میں کوٹ کر رہا ہوں, وائٹل ہے پاکستان کے لیے, وہ جا کے اپنے عظیم قائد کی گفتگو سن لیں. اس کے بعد جب واپس
واپس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیے اور وہ پاکستان کے لیے کس طرح اب دودھ اور شہد کی نہریں بہا کریں گی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے مجھے بتائیں یہ جو OIC سمٹ ہوئی تھی جس کے اوپر ان کی انڈر سیکٹری کو بلا کے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا، ان کے ساتھ تصویریں کھچاتے رہے، اگر وہ ایک ملک ایسا تھا جو ہماری سوورینٹی کو چیلنج کر رہا تھا، ہماری انڈیپینڈنس کو چیلنج کر رہا تھا، تو کس لیے اس کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، کس لیے اس کو پروٹوکول دے رہے تھے؟ اس کا جواب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بات ہے، خان صاحب ان سے یہ بھی تو پوچھیں کہ خط کے اوپر تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے؟ خط کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے 7 تاریخ۔ آج 31 تاریخ کو 30 تاریخ کو جب یہ معاملہ سامنے لے کے آئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ انہوں نے پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر کیوں نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی؟ وہاں پہ کیوں بلا کے انہوں نے سب کو نہیں بتایا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ریاست کے سامنے اس قسم کے خدشات ہیں؟ وہاں پہ تو چپ کر کے بیٹھ کے یہ عدم اعتماد کے ساتھ جس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، عدم اعتماد جو اپوزیشن کے درمیان PDM کے درمیان کب سے انڈر ڈسکشن آئی ہوئی ہے؟ خط تو 7 تاریخ کی ڈیٹ کا ہے اور وہ خط بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کا جو اپنا امبیسڈر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ آف دی سچویشن ہے فورن پالیسی کا، اور اس کو عمران خان صاحب جلسوں میں لے کر آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے رجیم کو چینج کرنا چاہتی ہے تو کیا پھر بھی عمران خان نے غلط کیا ہے اس کو لا کر؟ اس کا جواب دیجیے۔ چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، میں بریک کے بعد واپس آ جاؤں، اس پر اوریہ صاحب کی رائے بھی لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوریہ صاحب، یہ حمیت و غیرت کی ایک ایسی ڈیبیٹ پاکستان میں شروع ہوئی ہے جس پہ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ایک سازش تھی یا سازش نہیں تھی، یہ ایک سفارش تھی یا کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا عمران خان صاحب نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے یا نہیں، اور امریکہ کے ساتھ دشمنی پالنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جو ڈسکشن میں آ رہے ہیں، کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں تو گزشتہ 20 سال سے اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ غیرت اور حمیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، ہمارے 75,000 لوگ مرے اور انہوں نے 3 ٹریلین 3,000 ارب کے سرمایہ سے لگی ہوئی فوج کو شکست دی، اور ان کو دنیا کے ہر فورم میں عزت کے ساتھ استقبال کیا گیا، ہمیں جوتیوں میں رکھا گیا۔ قطر میں ان کا استقبال، واشنگٹن میں ان کا استقبال، فلاں جگہ اس کا کون ہے جو ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جہاں تک اکنامک صورتحال کی بات بتاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ ایکواڈور ایک ملک ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ڈیٹ پے نہیں کریں گے، اور ایک ڈیفائن کیا کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate۔ یہ جو ہم موٹر وے بناتے ہیں نا، جس کے 1 کروڑ بھی 2 کروڑ، ایک طرف بھی 2 کروڑ بھوکے اور دوسری طرف بھی 2 کروڑ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ انہوں نے IMF کو کان سے پڑھ کے نکالا، اپنے بانڈ وڈرا کیے، رائل آف کوریا اس کا نام تھا پرائم منسٹر کا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے گھٹنے ٹیک کے مانا کہ ہم آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ 87% ڈیٹ کو مانا گیا کہ یہ نہیں ہے۔ یہ تھی غیرت، یہ تھی عزت و حمیت۔ اس کے بعد کس نے کیا؟ نیکاراگوا نے کیا۔ اس کے بعد کس نے کیا؟ برازیل نے کیا۔ اس نے کہا کٹ ڈاؤن دی امازون فارسٹ اینڈ پے یو دی منی۔ یہ ہوتی ہے غیرتیں۔ معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ نے شروع سے لے کے آج تک تمام سوچا ہی نہیں ہے۔ کیا بگاڑ لیا امریکہ نے کیوبا کا؟ کیا بگاڑ لیا امریکہ نے برازیل کا؟ کیا بگاڑ لیا امریکہ نے ویتنام کا؟ مر گئے نا لوگ غیرت سے دیے۔ آپ کے ہاں 70,000 بھی مرتے ہیں، اور وہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں 30,000 مرتے ہیں اور امریکہ کی پوری ٹیکنالوجی کو شکست دیتے ہیں۔ جو بائیڈن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ the best technology they can have, the best equipment they can have, the best training they can have, the best intelligence support they can have۔ ایک دوسری بات آپ آتے ہیں، 4 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یوکرین اور پاکستان جو ہے نشانہ پہ ہے۔ کیا یوکرین میں یہ پورا دہرایا نہیں گیا؟ کیا یوکرین میں جب اورنج ریولوشن آیا، سارے کے سارے ایمبیسڈر ملے وہاں جا کے ان کو، اپوزیشن پارٹیز کو، پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، پھر ایک پورا کا پورا اسٹیٹ سجایا گیا، پھر وہ رشین بندہ چلتا اس کو بھگایا گیا، اور پھر اس کے بعد فنڈ کس نے کیا؟ یو ایس اے۔ آج تو گارڈین کی رپورٹیں سامنے آ گئی ہیں، یو ایس اے نے فنڈ کیا۔ اور یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے یار کہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلیے آپ نے اپنا نقطہ نظر دے دیا، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، آپ کی تیسری رائے انڈیپینڈنٹ آ گئی۔ میں ایک چیز سر
ایک بات آخری سن لیں, ہمیشہ امبیسڈر لکھا کرتا ہے. جب اندرا گاندھی کو تھریٹ دیا گیا تھا, یہ پیپر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, نکسن نے کہا بلاؤ امبیسڈر کو اور لکھو کہ اگر تم نے ویسٹ پاکستان کو نہ روکا حل, ہم تمہارا حشر کر دیں گے. امبیسڈر لکھے کرتے ہیں, ڈائریکٹ بائیڈن خط نہیں لکھا کرتا. اچھا اب آئیں ذرا یہ میں نے ایک ڈپلومیٹک اسائنمنٹ کی ہوئی سیاسی ہے. معاملات ہیں, تحریک عدم اعتماد ہے. میں خان صاحب بات کر لوں. جی کمل صاحبہ یہ بتائیں کہ 1 لاکھ لوگ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اب آپ نے جلسہ کر دیا, اپنی پاور شو کر دی, اب یہ 1 لاکھ لوگ دوبارہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس سے تو تصادم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اسد, میں 1 منٹ مجھے صرف دیجیے گا. جو بات انہوں نے کی علی پرویز صاحب نے, میں ذرا اس پہ بھی بتا دوں. انہوں نے جمہوری رویوں کی بڑی بات کی. یہ جمہوری رویہ ہے جو میلہ مویشیاں سندھ ہاؤس میں لگایا ہوا ہے, اور آپ جو ایک الیکٹڈ پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے سٹنگ ایک گورنمنٹ کے, ان کو آپ وہاں پہ لے جا کے ان کے ضمیر جگا رہے ہیں اپنی طرف سے, اور ان کے سودے بازیاں کر رہے ہیں, اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لایا جاتا ہے حفاظت میں, اور بھیڑ بکریوں کی طرح لے جایا جاتا ہے. اتنے اگر ان کے ضمیر جاگے اور اتنے ماشاءاللہ وہ باشعور ہیں, تو ایم این ایز ہیں, آپ نے ان کو بند کیوں کیا ہوا ہے؟ ان کو ذرا اپنی مورالٹیز کے ساتھ لوگوں کو فیس کرنے دے نا. آپ نے ان کو پچھلے 25 دنوں سے کیوں بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ کتنی قیمتیں لگائی ہیں. تو یہ کون سی اس وقت ان کی جو ہے وہ مورالٹیز اور جمہوری رویے جاگ گئے ہیں جو یہ پنجاب کے لیے بات کریں؟ آپ لوگ تو آپ کے تو گارنٹر ہیں زرداری صاحب, کتنے دنوں سے تو آپ توڑ جوڑ کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت آپ جو ہے وہ دان میں دینے کی کوشش کر رہے تھے, آپ تو ڈیلیں اور ایگریمنٹس کر رہے تھے. اس دوران میں آپ نے اپنا بندہ نہیں کوئی تیار کیا ہوا تھا, جو آج اچانک ان کو خیال آ گیا کہ جی وہ بڑا تھوڑا ٹائم دیا, 1.5 مہینے سے تو آپ کے بندے بھاگے پھر رہے ہیں. اور 6 جس کی سیٹیں اور 7ویں ریزرو سیٹ ہے زرداری, وہ ان کا گارنٹر بنا ہوا ہے پنجاب کی حکومت کے لیے. تو اب اچانک ان کو بڑی جو ہے وہ جمہوری رویے اور مورالٹیز یاد آ گئی ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی بندے کیوں کٹھے کریں, ہم نے ابھی تک کوئی فارمل کال نہیں دی ہے, لیکن ہمارے لوگ اس وقت چارجڈ ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جن کو چھپا کے سندھ ہاؤس میں یا میریٹ میں بند کر کے رکھ رہے ہیں, اور راتوں رات جن کو نکال کے لاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں, تو ریزن کیا ہے؟ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہو رہا ہے, اور وہ جو آپ کو سلیوز بناتے ہیں ان کے ساتھ کون جا کے کھڑا ہو رہا ہے. اور جہاں تک اوریہ جان مقبول صاحب نے بات کی, میں آپ کو کلیئر بتا دوں, یہ ڈائریکٹ تھریٹ آئی ہے, اس خارجہ پالیسی پہ اعتراض آیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم چلا جاتا ہے تو ہم عام معافی دے دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ اگلے سٹوجز ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ لکھت پڑھت ہوئی ہوئی ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, جو پہلے بھی آج 10 دسمبر 2000 کی ایک وہ دیکھ رہی تھی کلثوم صاحبہ کا بیان ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحب اپنا علاج کرا کے فوراً واپس آ جائیں گے. تو یہ سیاسی بیمار جو ہیں, یہ آج کے نہیں 22 سال پہلے بھی بیمار تھے. یہ بگوڑے جو ہیں, یہ جب یہاں پر ان کا دانا پانی ہوتا ہے, حکومت چاہیے ہوتی ہے. جی حکومتوں میں ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, جیسے شہباز شریف صاحب بھی ریکور کر گئے ہیں. زرداری صاحب کی چھڑی بھی چھوٹ گئی, سن لیں, زرداری صاحب کی چھڑی بھی چھوٹ گئی, ان کی ویل چیئر بھی چھوٹ گئی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان حالات میں عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے, اس نے پے کیا ان کو؟ دیکھیں خان صاحب, میں پہلے جمہوری رویوں کی آپ کو مثالیں دے دوں. ان سے پوچھیں کہ پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹروں کے باوجود جب یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا, وہاں پہ 173 174 ممبران موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ تو ان کی اخلاقی اتھارٹی کہاں پہ گئی؟ اگر یہ اتنے جمہوریت پسند ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو تو گھر چلے جانا چاہیے تھا اب تک. اور انہوں نے, میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, کسی بھی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے اس کی عوام کی خوشحالی. یہاں پہ ایکویڈور کی مثالیں دے کے, جس کو میرے خیال سے پاکستانی کوئی نقشے پہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کہاں پہ ہے, یا انڈیا کی مثالیں دے کے جن کے پاس $600 بلین کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس $12 بلین کے ریزرو پڑے ہیں. ہمیں خودداری کا لیکچر نہ دیں. ہم میاں نواز شریف نے جب خودداری کی بات تھی اس وقت ساری کی ساری جو آفریں تھی ان کو رد کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا. اور جو آج یہاں پہ اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے یہ خارجہ پالیسی کو استعمال کر رہے ہیں نا, یہ قابل مذمت ہے. جس طرح مرضی آپ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد نواز شریف کبھی بھی دھماکے کرنا نہیں چاہتا تھا. کبل میں آپ سے کہہ رہا ہوں,
مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو غصہ کیوں چڑھ رہا ہے, آپ ناراض کیوں ہیں, پر یہ بکلاہٹ تو آپ کا خام خانہ نا اس طرح کی دکھائیں. اپنے وزیر اعظم کو سمجھائیں کہ انہوں نے حلف لیا تھا, کم از کم اپنے حلف کی پاسداری کریں, اور اس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو اس طرح سے پبلک سفیر کے اندر مت لے کے جلسے کے اندر پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں رائٹ سر, بہت شکریہ. چلیں اب ایک فاصلے پر ہے, یہ تحریک عدم اعتماد کل کا دن ہے اور پرسوں پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.